اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ کا ایمان مسیح یسوع پر اور مسیح یسوع سے ہے، تو آپ مبارک ہیں۔ فضل پر فضل مسیح یسوع میں آپ پر ہوتا رہے۔ صبر اور شانتی اور سلامتی کے ساتھ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ یقیناً یہ کلام ہماری روح کی ترقی کے لیے مسیح یسوع کے فضل سے ہے۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یہ نوشتہ بابل کے برج حقیقی واقعات سے مسیح یسوع کے حق میں داؤد نبی کے وسیلے کتاب مقدس میں بطور نبوت لکھا ہے، جو مسیح یسوع کے فضل سے مکاشفہ کے روح کے وسیلے اور روح القدس کی مدد سے ہماری روح پر ظاہر ہوتا ہے۔ مگر پتھر اور معماروں میں کیا تمثیل پائی جاتی ہے؟ آئیں ہم مسیح یسوع کے فضل سے مکاشفہ کے روح سے سیکھتے ہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ وہ کہتے ہیں، ہم اپنی زبان سے جیتیں گے، ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں، ہمارا مالک کون ہے؟ کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب خدا کی طرف سے بولتے تھے، اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ ایک ہی بولی اور ایک ہی زبان کا مطلب کہ ایک ہی بھاشا تھی، اور اس کو سمجھنے کے معنی بھی ان کے ایک ہی تھے۔ وہ ایک ہی طرح سے ہر بات کو سمجھتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سینار میں ایک میدان ملا، اور وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ یہ اینٹ اور پتھر میں تمثیل پائی جاتی ہے، جس کا مکاشفہ مسیح یسوع کے وسیلے روح القدس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مسیح کے کلام میں اس ویڈیو کے وسیلے آخر تک بنے رہیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور یہاں اپنا نام کریں۔ خداوند کا نام نہیں، یہاں اپنا نام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پرگندہ ہو جائیں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو، جسے بنی آدم کا مطلب آدم کے بیٹے، وہ آدم جو عدن باغ میں تھا، آدم کے بیٹے یعنی کہ بنی آدم، آدمی کے بیٹے، جسے بنی آدم بنانے لگے، دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں، اور ان سبھوں کی ایک ہی زبان ہے۔ وہ جو یہ کرنے لگے ہیں، تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر
ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پرگندہ کیا۔ زبان میں اختلاف ڈالنے کا مطلب بائبل مقدس سب کے پاس ہے، الگ الگ بھاشاؤں میں ہے، ہم پڑھتے تو سبھی ہیں لیکن اس ایک نظریے سے سمجھتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے معنی وہی ہیں جس طرح کلام مقدس کو لکھا گیا ہے، جس طرح خداوند کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا ہے۔ اگر وہی نہیں تو پھر ہم بھی بابل کی برج کی طرح پرگندہ ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنی سمجھ سے سمجھتے ہیں یا کسی اور کی سمجھ سے سمجھتے ہیں تو ہم میں بھی اختلاف ڈالا گیا ہے۔ اگر وہ کلام جس طریقے سے لکھا گیا ہے اور اسی نظریے سے پڑھ سن سمجھ رہے ہیں تو ہم کلام کے ساتھ ایک ہیں اور ہم میں کلام ایک ہے، کیونکہ کلام روح القدس کی ہدایت سے لکھا گیا ہے اور باپ مقدس خدا باپ کی طرف سے اس کو بھیجا گیا ہے۔ اور اگر ہم اس کے علاوہ ہم اور نظریے سے دیکھتے ہیں اور سمجھ سے سمجھتے ہیں اور اس کو ایمان لاتے ہیں تو تب ہم پرگندہ کیے جاتے ہیں۔ یہی آگے چل کر بہت سے خلاصے ہیں اس ویڈیو میں، آپ بنے رہیں، بہت سے خلاصے ہیں اس میں۔ ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پرگندہ کیا سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے۔ اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پرگندہ کیا۔ پرگندہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اپنا نام کرنا چاہتے تھے، خداوند کا نام نہیں، اپنا نام کرنا چاہتے تھے، شہر بنانا چاہتے تھے، برج بنانا چاہتے تھے اور اپنا نام کرنا چاہتے تھے دنیا میں، خداوند کا نہیں۔ یہ وہی معمار ہیں۔ یسوع نے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ قوموں کے جزیرے انہی کی نسل میں بٹ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلے کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے۔ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ پس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں تو بولنے والے کے نزدیک میں اجنبی ٹھہروں گا اور بولنے والا میرے نزدیک اجنبی ٹھہرے گا۔ اور یہی بنی آدم کے ساتھ خداوند نے کیا، ان کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے اور وہ پرگندہ ہو گئے۔ کلام مقدس کے مطابق اینٹ کے کیا معنی ہیں اور اینٹ میں کیا تمثیل پائی جاتی ہے؟ پہلے آدم کو خدا نے اینٹ کی طرح زمین کی مٹی گو کر بنایا اور دوسرا آدم یعنی مسیح یسوع کو روح القدس کی بھٹی میں تپایا۔ تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، دیکھو اسرائیلی ہم سے زیادہ اور قوی
ہو گئے ہیں، سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں۔ حکمت کا مطلب عقل، دماغ سے، سیاست سے۔ اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کر کے ان سے کام کرایا، اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارا اور اینٹ بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے کر ان کی زندگی تلخ کی۔ اس لیے انہوں نے ان پر بیگار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے کر ان کو ستائیں۔ سو انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرہ کے شہر پیتوم اور رامسیس بنائے، اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہانکتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حریب کے نزدیک لے آیا، اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلے میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوئی۔ تب موسیٰ نے کہا، میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے، تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور واسع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور حواویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ دیکھ، بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے، اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے۔ سو اب آ، میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ موسیٰ نے خدا سے کہا، میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں؟ اس نے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا، اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے۔ تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تم ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے۔ تب موسیٰ نے خدا سے کہا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں؟
خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اب تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ جا کر اسرائیلی بزرگوں کو ایک جگہ جمع کر اور ان کو کہہ کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا نے مجھے دکھائی دے کر یہ کہا ہے کہ میں نے تم کو بھی اور جو کچھ برتاؤ تمہارے ساتھ مصر میں کیا جا رہا ہے اسے بھی خوب دیکھا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ میں تم کو مصر کے دکھ میں سے نکال کر کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور حواویوں اور یبوسیوں کے ملک میں لے چلوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور وہ تیری بات مانیں گے، اور تو اسرائیلی بزرگوں کو ساتھ لے کر مصر کے بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا کی ہم سے ملاقات ہوئی، اب تو ہم کو 3 دن کی منزل تک بیابان میں جانے دے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں، اور میں جانتا ہوں کہ مصر کا بادشاہ تم کو نہ یوں جانے دے گا نہ بڑے زور سے، سو میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور مصر کو ان سب عجائب سے جو میں اس میں کروں گا مصیبت میں ڈال دوں گا، اس کے بعد وہ تم کو جانے دے گا، اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بخشوں گا۔ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں۔ فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ تب انہوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے، سو ہم کو اجازت دے کہ ہم 3 دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں، تا نہ ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے یا ہم کو تلوار سے مروا دے۔ تب مصر کے بادشاہ نے ان کو کہا اے موسیٰ اور اے ہارون، تم کیوں ان لوگوں کو ان کے کام سے چھڑواتے ہو؟ تم جا کر اپنے اپنے بوجھ کو اٹھاؤ۔ اور فرعون نے یہ بھی کہا دیکھو یہ لوگ اس ملک میں بہت ہو گئے ہیں اور تم ان کو ان کے کام سے بٹھاتے ہو۔ اور اسی دن فرعون نے بیگار لینے والوں اور سرداروں کو جو لوگوں پر تھے حکم کیا کہ اب آگے کو تم ان لوگوں کو اینٹیں بنانے کے لیے بھوس نہ دینا جیسے اب تک دیتے رہے، وہ خود ہی جا کر اپنے لیے بھوس بٹوریں اور ان سے اتنی ہی اینٹیں بنوانا جتنی وہ اب تک بناتے آئے ہیں، تم اس میں سے کچھ نہ گھٹانا
کیونکہ وہ کاہل ہو گئے ہیں، اسی لیے چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم کو جانے دو کہ ہم اپنے خدا کے لیے قربانی کریں۔ سو ان سے زیادہ سخت محنت لی جائے تاکہ کام میں مشغول رہیں اور جھوٹی باتوں سے دل نہ لگائیں۔ تب بیگار لانے والوں اور سرداروں نے جو لوگوں پر تھے جا کر ان سے کہا کہ فرعون کہتا ہے، میں تم کو بھوس نہیں دینے گا، تم خود ہی جاؤ اور جہاں کہیں تم کو بھوس ملے وہاں سے لاؤ، کیونکہ تمہارا کام کچھ بھی گھٹایا نہیں جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ تمام ملک مصر میں مارے مارے پھرنے لگے کہ بھوس کے عوض کھونٹی جمع کرے، اور وہ بیگار لانے والے یہ کہہ کر جلدی کراتے تھے کہ تم اپنا روز کا کام جیسے بھوس پا کر کرتے تھے اب بھی کرو۔ اور بنی اسرائیل میں سے جو فرعون کے بیگار لانے والوں کی طرف سے ان لوگوں پر سردار مقرر ہوئے تھے ان پر مار پڑی، اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے کہ تم نے پہلے کی طرح آج اور کل پوری پوری اینٹیں نہیں بنوائیں؟ تب ان سرداروں نے جو بنی اسرائیل میں سے مقرر ہوئے تھے فرعون کے آگے جا کر فریاد کی اور کہا کہ تو اپنے خادموں سے ایسا سلوک کیوں کرتا ہے؟ تیرے خادموں کو بھوس تو دیا نہیں جاتا، اور وہ ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ اینٹیں بناؤ، اور دیکھ تیرے خادم مار بھی کھاتے ہیں، پر قصور تیرے لوگوں کا ہے۔ اس نے کہا، تم سب کاہل ہو، کاہل اس لیے تم کہتے ہو کہ ہم کو جانے دے کہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ سو اب تم جاؤ، کام کرو، کیونکہ بھوس تم کو نہیں ملے گا، اور اینٹوں کو تمہیں اسی حساب سے دینا پڑے گا۔ جب بنی اسرائیل کے سرداروں سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی اینٹوں اور روز مرہ کے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرنے پاؤ گے، تو وہ جان گئے کہ وہ کیسے وبال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ چاندی کے لیے کٹھلی ہے اور سونے کے لیے بھٹھی، پر دلوں کو خداوند پرکھتا ہے۔ کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکل چاندی اور 50 مسکل سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے لالچ کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں، اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ سونا اور چاندی اور پیتل اور لوہا اور رنگا اور شیشہ گرج جو کچھ آگ میں ٹھہر سکے وہ سب تم آگ میں ڈالنا، تب وہ صاف ہوگا۔ اور یہ سب تمثیلیں ہیں۔ تو بھی ناپاکی دور کرنے کے پانی سے اسے پاک کرنا پڑے گا، اور جو کچھ آگ میں نہ ٹھہر سکے اسے تم پانی میں ڈالنا۔ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمتی ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ تو اپنے محاصرے کے وقت کے لیے پانی بھر لے اور اپنے قلعوں کو مضبوط کر،
گڑھے میں اتر کر مٹی تیار کر اور اینٹ کا سانچہ ہاتھ میں لے۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ جس کسی بادشاہت میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس کسی شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے۔ اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ چنانچہ یہ لکھا ہے کہ خداوند کہتا ہے، اپنی حیات کی قسم، ہر ایک گھٹنا میرے آگے ٹکے گا اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی۔ اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی، خواہ غلام خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلائی گئی۔ وہاں خداوند کا ہاتھ اس پر تھا، اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ شمال سے آندھی اٹھی، ایک بڑی گھٹا اور لپٹی ہوئی آگ، اور اس کے گرد روشنی چمکتی تھی، اور اس کے بیچ سے یعنی اس آگ میں سے سائیکل کیے ہوئے پتل کی سی صورت جلوہ گر ہوئی۔ تب میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس فضا پر جو کروبیوں کے سر کے اوپر تھی ایک چیز نیلم سی دکھائی دی، اور اس کی صورت تخت کی سی تھی، اور اس نے اس آدمی کو جو کتانی لباس پہنے تھا فرمایا کہ ان پہیوں کے اندر جا جو کروبی کے نیچے ہیں، اور آگ کے انگارے جو کروبیوں کے درمیان ہیں مٹھی بھر کر اٹھا اور شہر کے اوپر بکھیر دے۔ اور وہ گیا، اور میں دیکھتا تھا جب وہ شخص اندر گیا تب کروبی ہیکل کی داہنی طرف کھڑے تھے، اور اندرونی صحن بادل سے بھر گیا۔ تب خداوند کا جلال کروبی پر سے بلند ہو کر ہیکل کے آستانے پر آیا، اور ہیکل بادل سے بھر گیا، اور صحن خداوند کے جلال کے نور سے معمور ہو گیا، اور کروبیوں کے پروں کی صدا باہر کے صحن تک سنائی دیتی تھی، اور کروبیوں کے پروں کی صدا باہر کے صحن تک سنائی دیتی تھی، جیسے قادر مطلق خدا کی آواز جب کلام کرتا ہے۔ اور یوں ہوا کہ جب اس نے اس شخص کو جو کتانی لباس پہنے تھا حکم کیا کہ وہ پہیے کے اندر سے اور کروبیوں کے درمیان سے آگ لے، تب وہ اندر گیا
اور پہیے کے پاس کھڑا ہوا، اور ایک کروبی نے کروبیوں میں سے اپنے ہاتھ اس آگ کی طرف جو کروبیوں کے درمیان تھی بڑھایا، اور آگ لے کر اس شخص کے ہاتھوں پر جو کتانی لباس پہنے تھا رکھی۔ وہ لے کر باہر چلا گیا، کیونکہ جاندار کی روح ان میں تھی، اور خداوند کا جلال گھر کے آستانے پر سے روانہ ہو کر کروبیوں کے اوپر ٹھہر گیا۔ جب عید پینتی کست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کی شعلے کی سی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، ازمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے، کونے کے سرے کا قیمتی پتھر، جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا۔ پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور جو اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلی لوحوں کی مانند پتھر کی 2 لوحیں اپنے لیے تراش لینا، اور میں ان لوحوں پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوحوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا مرقوم تھی۔ اور موسیٰ نے پہلی لوحوں کی مانند پتھر کی 2 لوحیں تراشیں، اور صبح سویرے اٹھ کر پتھر کی دونوں لوحیں ہاتھ میں لیے ہوئے خداوند کے حکم کے مطابق کوہ سینا پر چڑھ گیا۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا، اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں، اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ پس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں،
اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے علیحدہ تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اس ہی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل مل کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتی جاتی ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ تم جو شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم، کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان